اپنی عبادت ٹھیک کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو۔ اگر تم مسلمانوں والے اخلاق اپنا کے اس ملک میں رہو تو اسلام کی ہوائیں چل جائیں، لوگوں کے لیے خیر بنو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں، تو آپ نے کیا کہا؟ تہجد پڑھ، روزے رکھ، نفل پڑھ، صدقے کر، خیرات کر، حج کر، عمرے کر۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر، تو سب سے بہترین انسان۔ اچھے اخلاق۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو آپ نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو بھائیو، نماز روزے والے تو بہت سے مل جاتے ہیں، داڑھی پگڑی والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں، اخلاق والے کوئی نہیں ملتے۔ معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی، درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی۔ بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند پہ چڑھائی ہے، خامند کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی پہ چڑھائی ہے، اولاد کو غصہ چڑھ جائے تو ماں باپ کی گستاخی ہے، ماں باپ کو غصہ چڑھ جائے تو اولاد کی ٹھکائی ہے، پٹائی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تربیت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے۔ بھائی بھائی سے تمہارا کیا رونا رو۔ میرے سامنے ہمارے علاقے میں یہ دو بھائی دیواریں ساتھ ہیں، ایک مر گیا، دوسرے کا مجھے پتا چلا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا۔ میں نے اس کو اس کے بیٹے کو بلایا، میں نے کہا مرنے کے بعد تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاؤ۔ کہ نہیں جی ساڑی بنی نہیں ساری زندگی ہون کی بنانا۔ اور میں نے کہا اب تو وہ ختم ہو گیا ہے، جن باتوں پر تم لڑتے تھے وہ باتیں ختم ہو گئیں، اپنی ماں کا دودھ ہی یاد کر لو۔ یقین میرا صرف پڑوسی تھا، میں نے اس کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، نہیں گیا جنازہ۔ ایسوں سے جہان بھرا پڑا۔ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو نہ کرے نہ کرو، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ، جو آنکھیں دکھائے اس کو وٹا دکھاؤ، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا۔ چونکہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے نہیں۔ اور سارے اخلاق کا نچوڑ ایک چیز بتاتا ہوں، یہ زبان قابو میں رکھو، سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے۔ مظفر آباد، کشمیر